العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. شرف عنایت فرمایا ہے کہ اس گزرتے ہوئے لمحے میں ہم وہی ذکر زمین پر کر رہے ہیں جو ذکر اللہ آسمان پر. پروردگار عالم نے اس ذکر و محبت محمد و آل محمد میں ہمیں اپنا شریک بنایا. لا شریک ہوتے ہوئے اس محبت میں لا شریک شرکت ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کی طرف سے. اس نے ہمیں کہا ہے کہ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. میں اکیلے نہیں پڑھ رہا. یہ ذکر درود اللہ اکیلا نہیں پڑھ رہا ہے. اس میں اللہ کے ساتھ ملائکہ شریک ہیں. اور جب ملائکہ کو اللہ اپنے ساتھ شریک کر چکا ہے ذکر درود میں تو کوئی جبرائیل کو مشرک نہیں کہہ سکتا.
کوئی اسرافیل کو مشرک نہیں کہہ سکتا، کوئی میکائیل کو مشرک نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جبرائیل تم اللہ کے کام میں شریک کیسے ہو گئے۔ یعنی کوئی جناب جبرائیل پر شرک کا الزام نہیں لگا سکتا۔ بے شک۔ اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جبرائیل اللہ کے ساتھ درود پڑھنے والے کام میں شریک ہے، اتنا تو وقت ہوتا نہیں ہے کہ میں وقت دوں کہ سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، فوراً سمجھنا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جتنے ملائکہ ہیں وہ اللہ کے ساتھ اس کام میں شریک ہے درود پڑھنے والے معاملے میں، تو کسی کو حق نہیں ہے ہمیں یہ کہنے میں کہ آپ نے جبرائیل کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ سے ملا دیا، اسرافیل کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ سے ملا دیا۔ تو بھائی جب اللہ ہی کسی کو اپنے سے ملا لے معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو ملا دیا تو پھر 1400 برس سے ہم سے بھی جھگڑا نہ کیا جائے اگر ہم نے علی کو اللہ سے ملا دیا ہو۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے خود علی کو اپنے سے ملایا ہوا ہے۔ اعتراض ہو سکتا ہے اور جب بھی کوئی بات مولا علی کے متعلق آ جاتی ہے تو اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ تو مولا علی کو تو رکھتے ہیں ابھی قاب قوسین پر، قاب قوسین پر ایک اور شخصیت بھی موجود تھی، اس کا نام ہے مصطفیٰ۔ تو اللہ نے بہت سے کاموں میں مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے یا نہیں ملایا ہوا ہے؟ اگر اس پر بھی کسی کو اعتراض ہے تو چلیے مصطفیٰ کو بھی رکھو قاب قوسین پر، وہ تو ہے ہی قاب قوسین پر۔ اللہ نے کچھ کاموں میں حضرت عیسیٰ کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، تو کسی میں مجال ہے کہ ہم سے کہہ دے کہ ہم نے عیسیٰ کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ بنا دیا؟ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ خلق کر سکتے ہیں، یعنی عیسیٰ جو ہے وہ خلق کرنے کی صفت رکھتے ہیں، عیسیٰ جو ہے وہ مردہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، عیسیٰ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ جسے اللہ بیمار پیدا کرے، جسے اللہ اندھا پیدا کرے، اسے عیسیٰ شفا دے دے۔ تو اللہ کے کام میں دخل اندازی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اللہ کسی کو اندھا کر رہا ہے، اللہ کسی کو کوڑھی کر رہا ہے، اللہ کسی کو موت دے رہا ہے۔ موت بھی تو اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، پیدا بھی اللہ کرتا ہے، خلق بھی اللہ کرتا ہے۔ تو جسے اللہ موت دے رہا ہے، کسی بندے کی یہ جرت کیسے ہے کہ اسے زندہ کر دے؟ جسے اللہ موت دے دے اسے جا کے زندہ کر دے۔ تو اب یہ کام سوائے اذن خدا کے اور ہو نہیں سکتا۔ صرف یہی ایک بات سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے کیے ہوئے مردے کو زندہ کر رہا ہے تو وہ اللہ ہی کے اذن سے زندہ کر رہا ہے، اللہ ہی کے اذن سے زندہ کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر اصل مسئلہ ہے اذن خدا کا، یہاں پر اصل مسئلہ ہے اذن خدا کا۔ یہ تیسری مرتبہ کہنا پڑے گا نہیں، شاید جملہ آپ تک پہنچ نہیں سکا اور اب میں بات کہنے جا رہا ہوں تو شاید جملہ پہنچ جائے۔ میں نے کہا یہاں مسئلہ ہے اذن خدا کا، تو ذرا سا ایک لفظ بدل دوں کہ یہاں مسئلہ ہے مرضی خدا کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے کس کے پاس۔ اگر یقین نہ آئے تو شب ہجرت رسول کے بستر سے پوچھ لینا کہ اللہ کی مرضی ہے کس کے پاس۔ آپ کے حوالے ہیں اور صحیح مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، ایک ممتاز مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، غیرت میں بھی ممتاز، فراست میں بھی ممتاز، ذہانت میں بھی ممتاز، معرفت میں بھی ممتاز، جس قریے کا نام ہی ممتاز آباد ہو چکا ہو۔ تو میں یقیناً جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اصل جو مرحلہ ہے
اور اصل جو چیز ہے وہ ہے مرضی خدا. اصل چیز ہے مرضی خدا. جناب ابراہیم نے پوچھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اب اللہ کی مرضی ہے کہ چاہے تو حضرت ابراہیم کو کوئی مردہ زندہ کر کے بتائے کہ میں ایسے زندہ کرتا ہوں، چاہے تو حضرت ابراہیم کو اپنی وہ صفت دے دے کہ تم بھی مردہ زندہ کرو. اللہ کی مرضی. تو اب پوری کائنات اللہ کی مرضی پر چل رہی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اللہ کی مرضی پر چل رہی ہے. اللہ کی مرضی سے آدم اس دنیا میں آیا. اللہ کی مرضی سے آدم کو خلیفہ بنایا گیا. اللہ کی مرضی سے آدم کو تراب سے بنایا گیا. اللہ کی مرضی سے آدم کو کل اسماء کا علم دیا گیا. اللہ کی مرضی سے نوح کو نبی بنایا گیا. اللہ کی مرضی سے نوح کو شریعت دی گئی. اللہ کی مرضی سے نوح کو 1150 برس عمر دی گئی. اللہ کی مرضی سے نوح نے 950 برس تبلیغ کی. اللہ کی مرضی سے جناب نوح نے کشتی بنائی. اللہ کی مرضی سے اس کشتی میں 80 لوگ سوار ہوئے. اللہ کی مرضی سے جناب ابراہیم کو نبی بنایا گیا. اللہ کی مرضی سے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا. اللہ کی مرضی سے ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی. اللہ کی مرضی سے ابراہیم ملکوت تک پہنچ گئے. اللہ کی مرضی سے جناب موسیٰ نبی بنائے گئے. اللہ کی مرضی سے دریا میں راستہ ہوا. اللہ کی مرضی سے جناب موسیٰ کے ہاتھ کو ید بیضا کہا گیا. اللہ کی مرضی سے جناب عیسیٰ مردے زندہ کرتے ہیں. اللہ کی مرضی سے جناب عیسیٰ بیماروں کو شفا دیتے ہیں. اللہ کی مرضی سے جناب عیسیٰ اندھوں کو بینائی عطا کرتے ہیں. اللہ کی مرضی سے جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا. پوچھنا یہ ہے اللہ کی مرضی اللہ کے پاس کب سے ہے؟ سوال صرف اتنا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی اللہ کے ساتھ کب سے ہے. تو جواب شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، حنفی بھی، جعفری بھی 73 فرقوں میں سے آپ سوال کریں گے کہ اللہ کی مرضی کب سے اللہ کے ساتھ ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کی مرضی اس کے ساتھ ہے. تو میں کہوں گا کہ اللہ جب سے ہے تو تب سے اس کی مرضی اس کے ساتھ ہے. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ وہ کہیں گے کہ مصطفیٰ نے بتایا. تو میں کہوں گا کہ مصطفیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ لا زمان ہے، اس کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی چیز اس کے لیے ماضی نہیں ہوتی، کوئی چیز اس کے لیے ماضی نہیں ہوتی. یعنی جب سے اللہ ہے تب سے اس کی مرضی ہے. اور میں کیسے عرض کروں کہ اب صرف ایک نقطہ اور اس نقطے سے اپنے نقطے کو ملا دوں گا کہ جیسے ہی آیت تطہیر نازل ہوئی تو آپ بچپن سے سن رہے ہیں کہ علماء عرفان نے یہ جملہ لکھا کہ بھائی اللہ نے کہا ہمارا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے نجاست کو دور کر دیا جائے. بہت قریب کا نقطہ ہے، بڑا مشہور نقطہ ہے، صرف دلیل کے لیے استعمال کر رہا ہوں. یہاں پر سوال پیدا کیا گیا کہ بھائی اس کا ارادہ کب سے ہے؟ کیا بعد میں اس کا ارادہ ہوا کہ کبھی بہت عرصے بعد اس کا ارادہ ہوگا اور جب اس کا ارادہ ہو جائے گا تو وہ اس ارادے پر سوچے گا کہ اس کو پائے تکلیف تک پہنچایا جائے یا نہ پہنچایا جائے. ہمارا ارادہ الگ ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ الگ ہوتا ہے. ہمارا ارادہ بنا کہ شام کو ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے اور اپنی نفس چیک کرائیں گے، لیکن ارادہ بن گیا، ابھی فوراً عمل کی منزل پر نہیں آیا. پہلے ہم نے کہا ذرا پوچھ تو لو کہ ڈاکٹر صاحب کلینک پر ہیں بھی یا نہیں ہیں. پتہ چلا نہیں ہے، ہمارا ارادہ ختم ہو گیا. ہمارا ارادہ عمل سے متصل نہیں ہے. علماء عرفان نے بتایا کہ پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا ارادہ ہی عمل ہے اور عمل ہی ارادہ ہے. اس نے ارادہ کیا، عمل شروع ہو گیا. تو پوچھا گیا اہل بیت کب سے تطہیر والے ہیں؟ کہا جب سے اللہ کا ارادہ ہے. پوچھا گیا کب سے اللہ کا ارادہ ہے؟ کہا جب سے اللہ ہے. اور جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، اور جب سے ارادہ ہے تب سے اہل بیت تطہیر والے ہیں. تو جب سے وہ تطہیر والے ہیں تب سے خود تطہیر والے بھی تو ہوں گے. اسی طرح پلٹ جائیے واپس. اللہ کی مرضی کب سے ہے؟ جب سے وہ ہے تب سے اس کی مرضی ہے. اور
کوئی زمانہ اس کے لیے نہیں ہے، تو جب سے اس کی مرضی ہے۔ اگر کسی کوئی جملہ سمجھ میں آ گیا تو میں یقیناً شکر گزار ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو میں اس سے معافی کا خواستگار ہو جاؤں گا کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کی مرضی ہے، وہ لازمان ہے، اس کے لیے کچھ ماضی نہیں ہوتا۔ تو جیسے جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے اور تب ہی سے اہل بیت پاک ہے، اسی طرح جب سے اللہ ہے تب سے اس کی مرضی ہے، اور تب سے اس کی مرضی کس کے پاس ہے؟ یا تو یہ رسول سے پوچھ لو یا شب ہجرت ہو جانے والی سے پوچھ لو۔ آواز ہی کم کیے جا رہے ہیں، میری مہندی شروع ہوئی ہے، اب صحیح ہے یا قریب کرو؟ ٹھیک ہے، اب تو کم نہیں کرو گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب سے اللہ ہے تب سے اس کی مرضی ہے، تب سے اس کی مرضی ہے۔ اتنے میں نے جملے دہرائے آدم سے لے کے عیسیٰ تک۔ آدم اس کی مرضی سے بھیجے گئے، نوح اس کی مرضی سے بھیجے گئے، اس کی مرضی سے بھیجے گئے، ابراہیم اس کی مرضی سے بھیجے گئے۔ اب اگر اللہ کی مرضی کے پاس زبان آ گئی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آدم کو بھیجنے والا بھی میں، مرضی کو زبان مل گئی تو اللہ کی مرضی ہی تو بتا رہی ہے نا کہ نوح کی کشتی کو بچایا میں نے، ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا اللہ کی مرضی ہے، عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر اللہ کی مرضی، اب ہو رہا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مرضی کس کے پاس ہے؟ 4 آدمی بول رہے ہیں، 400 بولتے تو کیا ہی بات ہے۔ ہی ہے کہ غدیر میں علی کو مولا بنایا نہیں گیا، علی کی مولائیت کا اعلان کیا گیا، شب ہجرت مرضی دی نہیں گئی، اعلان کیا گیا کہ مرضی شروع سے ہے اسی کے پاس۔ تطہیر میں یہ اعلان ہوا ہے، اس دن پاک بنائے نہیں گئے، اس دن اعلان ہوا ہے کہ یہ پاک ہیں، جیسے غدیر میں مولا بنائے نہیں گئے، اس دن اعلان ہوا کہ یہ مولا ہیں، اس لیے کہ مولا وہی ہوتا ہے جو ولی ہوتا ہے، اور ولایت ازلی ہے، اسی طرح مرضی خدا بھی ازلی ہے، مرضی خدا بھی ازلی ہے۔ اگر کسی ایک خاص وقفے کے بعد، خاص وقت کے بعد آپ نے یہ تصور کیا کہ اب اللہ نے اپنی مرضی دی ہے، تو یہاں پر ایک حدوث قائم ہو جائے گا، اور جہاں حدوث آ جائے وہاں الوہیت نہیں ہے۔ یہ جا کے پڑھ لیجیے گا، پرائمری کی بات ہے، یہ حدوثوں کے دفتر یا پی ایچ ڈی کی کلاس لگی ہوئی ہے، جو فرمان ہے۔ تو اللہ کی مرضی یہ ہے اس کے پاس جہاں پہ اللہ خود اعلان کر دے کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم تجارت کرتے ہو سبزی منڈی میں جا کے، گوشت منڈی میں جا کے، اور تم اپنے جیسوں سے تجارت کرتے ہو، ایسے تاجر کو لاؤ جو ہم سے تجارت کر رہا ہے، ایسا بزنس مین لاؤ
جو ہم سے تجارت کر رہا ہو اور ہم اس سے تجارت پر راضی ہیں. ہم نے اس سے کہا کہ بھائی ہمیں تمہارا سونا چاہیے, تمہاری نیند چاہیے, تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. اتنا اطاعت گزار تھا, اس نے ہم پر چھوڑ دیا جو تیری مرضی. اللہ کے اذن سے, اللہ کی مرضی سے اس کے کام میں شامل ہو جائے تو یہ بتانا شرک نہیں ہے. اس چیز کا بیان شرک نہیں ہے بلکہ اس چیز کا بیان عین ایمان اور وجوب کی منزل پر ہے کہ بیان کیا جائے. بیان کیا جائے کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے ساتھ شریک کیا ہوا ہے. کہہ دیا میں آل محمد کا تذکرہ کرتا ہوں, یعنی درود پڑھتا ہوں, اس میں میں لا شریک نہیں ہوں, ملائکہ میرے ساتھ شریک ہے. پھر ایک اوپن آفر کر دیا کہ بھائی میں بھی درود پڑھ رہا ہوں, ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں, اگر تم ایمان والے ہو, اگر تم ایمان والے ہو تب تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. یعنی یہ آفر, یہ دعوت اسلام والوں کے لیے نہیں ہے. اب کہیں کوئی بات جاری چونکہ لائف تو کہیں کسی نے یہ بات سوچی ہے تو مجھ تک پہنچی کہ بھائی آپ نے کیا بات کر دی کہ اسلام والوں اور ایمان والوں, یہ آپ نے الگ کیوں کر دیا. حالانکہ ہمارے مفسرین نے لکھ دیا ہے, ہمارے مفسرین نے, جو سوچ رہا اس کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی ایمان والا ہی اسلام والا ہے اور اسلام والا ہی ایمان والا ہے. تو میں کہوں گا یہی وجہ ہے کہ ہم 1400 برس سے قرآن کی ایک آیت دہرا رہے ہیں, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا افلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ افلا تَعْقِلُونَ. کچھ آیتیں دہرا رہے ہیں کہ قرآن کو صرف پڑھا نہ جائے, سمجھ کر پڑھا جائے, اور فکر کے ساتھ پڑھا جائے. اگر غور فکر کے ساتھ پڑھا ہوتا تو یہ جو اسٹانس ہے, یہ جو نظریہ ہے, یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے, یہ قرآن کا نظریہ ہے کہ قرآن نے ڈویژن قائم کر دیا. قرآن نے خود اسلام والا الگ کر دیا اور ایمان والا الگ کر دیا. جب اللہ مسلم و مومن کو برابر نہیں سمجھ رہا, میں اور آپ کون ہوتے ہیں برابر سمجھنے والا. دلیل سامنے کی موجود ہے, بچپن سے آپ نے آیتیں سنی تھی, کوئی نئی آیت آپ کے حوالے نہیں کرنا جا رہا کہ اللہ نے خود کہہ دیا اسلام والا الگ ہے, ایمان والا الگ ہے. کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے آ گئے, کلمہ پڑھا انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے. پڑھا اور ایک گروہ کی صورت میں رسول اللہ کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے. اس آیت کو اللہ نے سورہ حجرات میں محفوظ کر دیا, وقالت الاعراب آمنا. اے نبی, یہ عرب کے کچھ دیہاتی بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, یعنی گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ان سے کہہ دیجیے کہ تم یہ نہ کہو, تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان والے ہو, تم یہ کہو کہ تم اسلام والے ہو. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہاں پہ لفظ قل کہنا 3 مرتبہ آیا. قالت الاعراب, یہ عرب کہتے ہیں آمنا, قل آپ کہہ دیجیے کہ تم یہ نہ کہو, قل لم تؤمنوا, تم آپ کہہ دیجیے کہ تم ایمان نہیں لائے, ولكن قولوا, بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. یہ لفظ اس پر غور کریں, اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا, یہیں سے ڈویژن قائم ہو گیا کہ اسلام والا الگ ہے, ایمان والا الگ ہے. اگر ایمان و اسلام ایک ہی بات ہوتی تو اللہ ان کے جملے کو قبول کر لیتا کہ ہاں تم ایمان لے آؤ, ایک ہی بات تو ہے اسلام و ایمان. جب اللہ کی نگاہ میں اسلام و ایمان ایک بات نہیں ہے تو ملا کی نگاہ میں کیسے ہو جائے گی؟ اچھا, اسلام اور ایمان, ایمان میں اسلام شامل ہے لیکن اسلام میں ایمان شامل نہیں ہے. اللہ نے کہا تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو, یعنی اسلام زبان پر رہتا ہے, ایمان دل میں رہتا ہے.
اگر دل میں اتر جائے یہ ایمان بن جاتا. یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر زبان پر رہا تو اسلام ہے, اور یہی اگر دل میں آ گیا تو ایمان ہے. اگر یہی دل میں آ گیا تو یہ ایمان ہے. اور دل میں اس وقت آتا ہے کہ جس وقت انسان کو یہ بھی معلوم ہو کہ لا الہ الا اللہ کیا, اور یہ بھی معلوم ہو کہ محمد رسول اللہ کیا. جس وقت ان دو کی معرفت ہوگی تو یہ خود بخود اڑیلتا چلا جائے گا, دل کے اندر داخل ہوتا چلا جائے گا. اور جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں آ گیا, اللہ نے کہتا ہے کہ اب ہمارے نزدیک تمہارا یہ کلمہ قابل قدر ہے, اب ہم نے تمہارا یہ کلمہ توحید, کلمہ طیب یہ ہم نے قبول کر لیا, اس لیے کہ اب تم دل سے کہہ رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ زبان سے تو کہہ رہے تھے لیکن دل سے تسلیم نہیں کر رہے تھے, تو اللہ نے کہا کہ آئے ہو تو دل والا کلمہ لے کر آؤ, دل والا کلمہ لے کر آؤ. تو اس لیے میں نے کہتی ہے کہ اسلام والا الگ ہے, ایمان والا الگ ہے. قرآن کی روح سے اسلام والا الگ ہے, ایمان والا الگ ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں, میرے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم درود پڑھو. تو سورہ حجرات کی آیت کی روشنی میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اسلام والو تم درود پڑھو, یعنی اسے زبانی کلمے والوں کا درود نہیں چاہیے. ابھی 15 رجب کو میں نے شاگردیز میں عرض کر دیا کہ ایمان والوں کا درود, ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ تو سیدھی سی بات کہہ دوں کہ اگر ایمان والا سمجھنا ہے تو ایمان سمجھو, اگر ایمان کو سمجھنا ہے تو خندق کو سمجھو, اور خندق کو اس وقت تک نہیں سمجھو کہ جب تک وہ جملہ سمجھ میں نہ آ جائے کہ یہ علی نہیں جا رہا, یہ کل ایمان جا رہا. علی والا. اب آیت کا ترجمہ آ گیا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں, میرے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں, تو اے علی والا. جب ہم جیسے چھوٹے موٹے گناہ کرنے والے علی والوں کو اللہ اپنے کام میں شریک کر رہا ہے, اگر علی کو شریک کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے. اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام صفر کر کے نہیں بھیجے, خالی ہاتھ نہیں بھیجے. یہی میرا تقریروں کا عنوان رہتا ہے کہ جو بھی حجت بن کر آیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آیا, اسے اللہ نے نام کا امام دین نہیں بنایا. امام جسے بنا کر بھیجا ہے تو یقیناً بہت سے اختیار, بہت سے تصرفات, بہت سے اقتدار, بہت سے معجزات دے کر کے بھیجا ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آ گئے اور آنے کے بعد بولنا شروع کر دیا, ابھی آئے اور گفتگو شروع ہو گئی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء, 1,24,000 انبیاء, یہ کسی ملا نے ہمیں نہیں بتایا, یہ کسی عالم و عالم نے بھی ہمیں نہیں بتایا, یہ کسی مجتہد و مفتی نے بھی ہمیں نہیں بتایا. 1,24,000 انبیاء ہیں, یہ قرآن میں بھی نہیں ہے, یہ تعداد قرآن میں بھی نہیں ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں. قرآن میں کوئی 25 انبیاء کے نام کے ساتھ تذکرہ موجود ہے.
تو آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ 1,24,000 انبیاء؟ کیا جبرائیل نے آگے بتایا؟ نہیں، آپ نے کہا کہ مصطفیٰ نے بتایا، مصطفیٰ نے بتایا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء، انبیاء جمع ہے نبی کی، نبی نبی رہتا ہے، اور نبی پر جب کتاب آ جاتی ہے، کوئی صحیفہ آسمانی آ جاتا ہے، تو وہ نبی رسول ہو جاتا ہے۔ یا تو اس پر شریعت آ جائے، اور شریعت کا مطلب ہی ہے کہ کوئی صحیفہ ہو رہا، تو جب نبی پر کتاب آ جاتی ہے تو وہ رسول ہو جاتا ہے۔ اس سے کس کو اختلاف ہو رہی؟ سیدھی سی بات، سیدھا سا فارمولہ ہے، اپنی طرف سے نہیں بنایا ہوا، جو ائمہ نے بتائی ہے بات میں نے آپ کے حوالے کر دیا، ائمہ سے علماء، علماء سے ہم تک، اور ہم سے آپ تک۔ تو اب جس نبی پر، نبی اس وقت تک نبی رہتا ہے جب تک اس پر کتاب نہ آ جائے، اور اس کے پاس صرف خبر ہوتی ہے۔ نبی کا مطلب خبر والا، نبی نکلا ہے نبا سے، نبا کا مطلب خبر، اور نبی یعنی خبر والا، اس کے پاس صرف خبر یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور یہ خبریں ہیں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ بعض اوقات کسی نبی کو حکم ہوتا ہے کہ بولو، اور کسی کو حکم نہیں ہوتا کہ بولو، وہ نبی ہی رہتا ہے۔ جب نبی پر کتاب آ جاتی ہے، جب نبی پر کتاب آ جاتی ہے، جب نبی پر کتاب آ جاتی ہے تو وہ رسول ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آ گئے، اور آتے ہی کچھ جملے بولنا شروع کیا، ابھی چند لمحے ہوئے ہیں کہ بچہ اپنی ماں کی آغوش میں ہے، اور چند لمحے ہوئے ہیں، دودھ پیتا بچہ ہے، بالکل چند لمحے ہوئے کہ جناب عیسیٰ جناب مریم کی آغوش میں آ گئے، اور آتے ہی کہنے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا۔ آج کہ جسے نبی بناتا ہے اس کے پاس کتاب نہیں ہوتی، اور جس کے پاس کتاب ہوتی ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ موضوع کو تبدیل نہیں کرنا، کل میں اعلان کر چکا کہ آج یہی بات شروع کی جائے گی۔ تو جس کے پاس کتاب ہے وہ رسول ہے، اور جس کے پاس کتاب نہیں ہے وہ نبی ہے۔ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ مجھے رسول بنایا۔ تحقیق کی باتوں میں پریشان ہو جاتا، ذرا سی کچھ باتیں میری محفوظ کرتے چلے جائیں کہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے رسول بنایا، کتاب بھی اور نبی بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب عیسیٰ یہاں پر جس کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کتاب نہیں ہے جسے ہم کتاب سمجھتے ہیں۔ وہ کتاب نہیں جسے ہم کتاب سمجھتے ہیں۔ اگر مثلاً اس کتاب سے مراد کوئی انجیل لے رہا ہے کہ جناب عیسیٰ انجیل لے کر آئے، تو جناب عیسیٰ انجیل لے کر آئے نہیں، انجیل بعد میں اتری ہے۔ پچھلے صحیفہ صحف آسمانی اتر چکے، توریت آ چکی، زبور آ چکی، اور پچھلے صحیفے آ چکے، وہ الگ بات ہے، لیکن جناب عیسیٰ پر توریت کی تکرار نہیں ہوئی ہے، زبور کی تکرار نہیں ہوئی ہے، جناب عیسیٰ پر ایک نئی کتاب اتری ہے، اس کا نام انجیل ہے۔ کہیں دکھا دو کسی روایت میں کہ جناب عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے ہوں اور ماں کی آغوش میں ہوں تو ان کی گود میں کوئی کتاب ہو۔ اچھا، اور اگر وہ کتاب وہ ہے کہ جیسے آ گئی ہے، ذہن میں آ گئی ہے، القاء ہوا ہے، تو وہ القاء ان پر بعد میں ہوا ہے، یہ بھی پروفڈ بات ہے، یہ بھی پروفڈ ہے بات، یہ بھی بالکل مصدق بات ہے، اور یہ بالکل تسلیم شدہ بات ہے، ثابت شدہ بات ہے۔ تو اب کہنا کیا چاہیے تھا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ اگر یہ کتاب انجیل ہی ہے تو سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ اس نعمت کا تذکرہ کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی۔ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، ہماری اس نعمت کا تذکرہ کرو جو ہم نے تم پر اور تمہاری والدہ پر نازل کی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ کہا کہ بھئی اس میں ایک نعمت یہ ہے، تو یہ ہے کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم جھولے میں بول رہے تھے، یہ بھی نعمت ہے۔ اذ ایدتک بروح القدس، ہم نے تمہاری مدد روح قدس کے ذریعے سے کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تم کے بارے میں بول رہے تھے۔ اب ہے آیت اور آپ کا امتحان، اذ علمتک الکتاب، ہم نے آپ کو کتاب کا علم دیا۔
اگر کتاب انجیل ہی ہے، آیت پڑھ رہا ہوں، اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، ہم نے آپ کو کتاب بھی دی، توریت بھی دی اور انجیل بھی دی۔ جب کتاب انجیل ہی ہے تو لفظ کتاب الگ کیوں ہے، لفظ انجیل الگ کیوں ہے؟ جب کتاب ہی انجیل ہے تو بس کتاب آتی، یا تو لفظ کتاب آتا یا لفظ انجیل آ جاتا۔ لفظ کتاب کا الگ ہونا بتا رہا ہے کہ کتاب کچھ اور ہے، کتاب کچھ اور ہے۔ چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آصف بن برقیہ کو آپ جانتے ہیں؟ کیا ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو نام بتائیے۔ تو کیوں کہا؟ وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ جناب سلیمان نے کہا کہ لاؤ وہ تخت کون لے کے آئے گا؟ تو اس نے جن سرکش جن نے بہت بڑا دیو ہیکل جن تھا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہو میں تخت لے آؤں گا۔ قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، جن بولا اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہو میں تخت لے آؤں گا۔ اس جن کے پاس کتاب نہیں تھی، اللہ نے ذکر بھی نہیں کیا۔ اجازت ہو تو ایک 30 سیکنڈ آپ کے لیے۔ معصوم نے کہا کہ اس جن کے پاس کوئی اتنا بڑا معجزہ نہیں تھا کہ وہ ہوا میں اڑتا پہنچتا یا آنکھ بند کرتا تو وہاں پہنچ جاتا اور وہاں سے لے کے آ جاتا۔ کہا وہ اتنا دیو ہیکل تھا کہ اس کا ایک ایک قدم 500 میل کے فاصلے پر جاتا۔ اس حساب سے اس نے کہا کہ میں اتنی دیر میں جاؤں گا اور لے کے آ جاؤں گا جب تک آپ کا دربار برخاست ہو جائے گا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جناب سلیمان نے کہا کہ بہت دیر ہے، بہت دیر ہے۔ تو اور کوئی ہے لے کے آئے گا؟ بھی آئے جی آپ کے پاس وقال الذی ومن عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا کتاب کا علم تھا۔ اور وہ کون ہے؟ جناب آصف بن برقیہ، وزیر ہے جناب سلیمان کے۔ کہیں کسی وزیر نبی پر کوئی کتاب اتری ہے؟ اگر اتری ہے تو پھر ہم بھی حق بجانی کریں، نبی کا تو کوئی وزیر ہے۔ دیکھیے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ معصوم نے کہا کہ بس اس نے یہ کہا تھا، پلکیں تو سب کی جھپک چکی تھی نا، تو کہا تخت آ چکا تھا۔ اس لیے کہ اللہ نے زمین کے فاصلوں کو طے کر دیا، اور طے کرنے کے بعد وہ تخت فوراً آیا اور زمین پھر اپنے حجم میں آ گئی، پھر اپنے حجم میں آ گئے۔ تو اب جناب سلیمان کا وزیر بیٹھا ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہاں نہ توریت اس پر اتری ہے، نہ انجیل اس پر اتری ہے، نہ زبور اتری ہے، نہ کوئی اور سا صحیفہ اترا ہے۔ جناب سلیمان پر جو کتاب اتری ہے اس کا کسی کو نام پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ صحیفے اترے، کتاب نہیں اتری۔ بے شک بے شک صحیفے اترے، کتاب نہیں اتری۔ اب میرے عزیزو میں نے دو طریقے سے آپ کو سمجھا دیا کہ جناب عیسیٰ گفتگو کر رہے ہیں مہد میں، جھولے میں، اور کہہ رہے ہیں مجھے کتاب دی گئی۔ جناب آصف بن برقیہ جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں لاکھوں میل دور پڑے ہوئے تخت کو میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، صرف اس کے علاوہ کوئی اس کی توجیہ ہو، تشریح ہو، تفسیر ہو، تعبیر نہیں ہے کہ یہ کتاب کوئی ایسا علم ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کے بارے میں بول رہے ہیں۔ عیسیٰ جھولے میں بول رہے ہیں، جس کی وجہ سے عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عیسیٰ نابیناؤں کو بینائی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے عیسیٰ بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، جس کتاب کی وجہ سے آصف بن برقیہ اتنی دور سے تخت چشم زدن میں لے کر آ گئے۔ اب صرف اس کتاب کو تلاش کرنا یہ کتاب ہے کیا، اور جب کتاب تلاش میں آ جائے تو پھر پلٹنا سورہ نساء کی اس آیت کی طرف کہ اللہ نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ تم کب تک آل ابراہیم سے حسد کرو گے، ہم نے تو انہیں کتاب دے دی ہے۔ کب تک حسد کرو گے؟
وہ چھولے میں بولتا ہے، جس کے پاس یہ علم آ جائے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، جس کے پاس یہ کتاب آ جائے وہ بینائی دیتا ہے، جس کے پاس یہ کتاب آ جائے وہ شفا دیتا ہے، جس کے پاس یہ کتاب آ جائے وہ تیولاش کرتا ہے، جس کے پاس یہ کتاب آ جائے وہ دن کو رات، رات کو دن بنا دیتا ہے، جس کے پاس یہ کتاب آ جائے وہ کن کا مالک ہو جاتا ہے۔ نہ کھلتا کہ یہ کتاب کیا ہے کہ ایک بار دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرما دیا، صلوات و پڑھنے نا محمد والا، نہ کھلتا کہ یہ کتاب کیا ہے کہ اگر دعائے عرفہ میں حسین ابن علی اس بات کو نہ کھول دیتے کہ دعا مانگتے مانگتے کہا اللہم انی اسألکا بسمک الذی بہ احیا عیسی ابن مریم الموتى، پروردگار پروردگار میں تجھ سے تیرے اس اسم کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جس اسم کے ذریعے سے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جھولے میں بول رہے تھے، جس اسم کے ذریعے عیسیٰ جھولے میں بول رہے تھے، جس اسم کے ذریعے عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے تھے، جس اسم کے ذریعے عیسیٰ بیماروں کو شفا دے رہے تھے، جس اسم کے ذریعے عیسیٰ نابیناؤں کو بینائی دے رہے تھے، اس کا مطلب ہے کتاب ہی اسم ہے اور اسم ہی کتاب ہے۔ معصوم بیٹھا ہوا ہے، میرا اول معصوم بیٹھا ہوا ہے، صاحب منبر سلونی پر مسجد کوفہ کے عرش پر بیٹھا ہوا ہے، عرش والا عرش ہی پر تو بیٹھے گا نا، نیچے جا کے تھوڑی بیٹھے گا۔ ابھی تو سب نے خود بخود اعلان کر دیا تھا، کوئی دوسرے پہ بیٹھا، کوئی تیسری پہ بیٹھا، کوئی زمین پہ بیٹھ گیا، عرش والے نے کہا میں عرش پر ہی بیٹھوں گا، اس لیے کہ میں تو وہ ہوں کہ جس کے قدم وہاں آ گئے کہ جہاں مہر نبوت آئی ہے۔ وقت بھی ایسے گزرا ہے کہ جیسے وہ جو آصف بجے برقیہ کے لیے وقت گزرا رہے میں نے کل اعلان کر چکا تھا بہادرپور میں کہ آج میں اسی کو کنٹینیو کروں گا، آگے کا وعدہ اپنا پورا کرنا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے لیکن وہ سارے کے سارے اس وقت سن رہے ہیں جو کل سن رہے تھے، جو آن لائن لگے، تو اس لیے آپ کی اجازت سے بات آگے بڑھائی جائے۔ کہا کہ امام حسین نے مسئلہ حل کر دیا کہ پروردگار تجھ سے تیرے اس اسم کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جس اسم کے ذریعے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جس اسم کے ذریعے عیسیٰ کے بارے میں بول رہے تھے، جس قسم کے ذریعے عیسیٰ نابیناؤں کو بینائی دے رہے تھے، جس قسم کے ذریعے آصف بن برقیہ نے تخت چشمے زدن میں منگا لیا۔ اس کا مطلب ہے کتاب ہی اسم ہے، اسم ہی کتاب ہے۔ یہاں تک میں آ گیا منبر سلوکی پر علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے اور انبیاء پر بات ہو رہی تھی، تو علی نے کہا کہ اللہ کے 73 اسم اعظم ہیں۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ تم کب تک آل ابراہیم سے حسد کرو گے؟ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دیا ہے، ملک عظیم بھی دیا ہے۔ عیسیٰ کے پاس صرف کتاب ہے، نہ حکمت ہے نہ ملک عظیم ہے۔ حکمت ہے اس لیے کہ سورہ مائدہ میں اعلان کر دیا کہ ہم نے تمہیں حکمت دی ہے، لیکن عیسیٰ کو ملک عظیم نہیں دیا۔ اور آل ابراہیم کے پاس کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، ملک عظیم بھی ہے۔ اور کتاب کے مطابق کہتی ہے یہی اسم ہے جو کتاب ہے۔ علی کہہ رہے ہیں اللہ کے 73 اسم اعظم ہیں، اسم اعظم اللہ کے 73 ہیں، اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی اسم دے کر بھیجا ہے۔ علی نے کہا کسی نبی کو ایک اسم اعظم دیا، کسی کو 5 دیے، کسی کو 10 دیے، کسی کو 15 دیے، حد یہ ہے کہ 22 اسم اعظم سے زیادہ کسی کو نہیں دیا، اور کہا ہم وہ ہیں جن کے پاس 72 اسم اعظم موجود ہیں۔ کسی کو 5 دیے، کسی کو 10، کسی کو 15، کسی کو 22، اور ہمیں اللہ نے 72 اسم اعظم کا علم دیا۔ جس کے پاس ایک کا علم ہے
جس کے پاس 72 اسم اعظم کا علم ہے. یہ اسم اعظم ہے کس کے؟ اسم اللہ کے اسم ہے نا. اللہ کے اسم ہے نا. اس سے کسی کو انکار تو نہیں. علی کا 72 اسم کا علم ہمارے پاس ہے، 73واں غیب میں. تو غیب والا کبھی تو ظاہر ہوگا. غیب والا اسم کبھی تو ظاہر ہوگا. اچھا اس وقت ہم پر ظاہر نہیں ہے، اللہ پر تو ظاہر ہے نا. جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے لیے شہود ہے، اللہ کے لیے غیب نہیں ہے. تو اگر کوئی پردہ غیب میں ہے تو ہمارے لیے ہے، اس کے لیے تو نہیں ہے، اس کے لیے تو نہیں ہے. علی نے کہا کہ 72 کا علم ہمارے پاس ہے، 72 اسم اعظم کا علم ہمارے پاس ہے. یہ اسم کون سے ہیں؟ کہ اللہ کے اسم ہیں. اسم اعظم یعنی اللہ کے اسم اعظم. اور ایک بار قرآن نے کہہ دیا فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح کرو اپنے رب کے اسم عظیم کی. اپنے رب کے اسم عظیم کی تسبیح کرو. کل یہی میں نے بہادرپور میں تقریر چھوڑی تھی کہ عظیم، اللہ کہہ رہا ہم نے ملک عظیم دیا. اور جہاں جہاں بھی قرآن نے لفظ عظیم استعمال کیا وہ سب کا سب ملک عظیم میں شامل ہے. جس نے نہیں سنا وہ کل کی تقریر سن لے اور آج کی تقریر کو اس سے جوڑ لے. اور منور بھائی نے جو موضوع دیا ہے اس کا پہلا حصہ ابھی چل رہا ہے، دوسرا حصہ آ جائے گا پریشان. ٹھیک ہے، تو پہلا حصہ ابھی چل رہا ہے. پہلا حصہ کیا ہے؟ ذکر علی حیات ہے. چاہوں تو اس لفظ کو پھیلاتے ہوئے 2 گھنٹے کی تقریر کر دوں اور چاہوں تو ایک لفظ میں سمیٹ دوں. ذکر علی حیات ہے، ذکر علی حیات ہے. ٹھیک ہے، ذکر علی حیات ہے. تو بات یہ ہے کہ علی نے منبر پر بیٹھ کر کہا کہ علم زندگی ہے، یعنی علم حیات ہے. بات ہی ثابت ہو گئی، ختم ہو گئی. علی نے کہا علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. علم زندگی ہے، علم زندگی ہے. جو علی یہ کہہ رہا تھا کہ علم زندگی ہے، اسی علی کے بارے میں رسول نے کہا یہ علم کا دروازہ ہے. علی علم ہے، علم حیات ہے، تو علی بھی حیات ہے. بسم ربک العظیم، تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی. کل آیت پڑھ چکا، صرف سنانے کے لیے دوہرا دیتا ہوں. سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ شروع ہوا کہ اپنے رب اعلیٰ کے اسم کی تسبیح کرو. اپنے رب اعلیٰ کے اسم کی تسبیح کرو. قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی. وہ فلاح پا گیا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا اور اپنے رب کے اسم کا تذکرہ کیا. اپنے رب کے اسم کا تذکرہ کیا. جہاں جہاں ملک عظیم ہے وہاں وہاں اسم عظیم ہے. بات آ گئی نا. تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی، تسبیح کرو اپنے رب اعلیٰ کے اسم کی، تسبیح کرو اپنے رب عظیم کے اسم کی. وہی فلاح پائے گا کہ جس نے رب اعلیٰ و عظیم کے اسم کی تسبیح کی. بچے بیٹھے میں ان سے پوچھوں گا کہ بیٹا یہ بتاؤ اسماء حسنہ کتنے ہیں، اللہ کے اسم کتنے ہیں؟ وہ کہے گا 99. میں کہوں گا بتاؤ، وہ کہے گا رحمان، رحیم، کریم، قدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار. میری بات کر رہے ہیں. ہیلو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ وہاں چلے جائیے، باہر چلے جائیے. بہت امپورٹنٹ کال ہے تو چلے جائیے. توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ بیٹھ جاؤ، میرے کو وقت بہت کم ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میرے ساتھ ہیں. مجھے بھی تو حق ہے نا کہ کچھ بول دوں بھائی. تو میں نے کہا کہ بچے سے بھی پوچھا جائے کہ اللہ کے اسم اعظم، بچہ بھی کہے گا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، قدوس ہے، سلام ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، جواب ہے، قہار ہے، ستار ہے، غفار ہے، صبور ہے، شکور ہے، غفور ہے. اسم اعظم ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے وہی فلاح پا گیا، اسی نے تزکیہ کیا نفس کا، وہی متقی ہے جو ہمارے اسم کی تسبیح کرے. جو اللہ کے اسم کی تسبیح کرے وہ متقی ہے.
جو اللہ کے اسم کی تسبیح کرے وہی فلاح پائے گا، یعنی وہی بخشا جائے گا۔ اب اس سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے اسم رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اسم کی تسبیح کرو، یا رحمان یا رحمان یا رحمان کہے جاؤ تم بخشے جاؤ گے، یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم کہے جاؤ تم بخشے جاؤ گے، یا کریم یا کریم یا کریم کہے جاؤ تم بخشے جاؤ گے، یا غفور یا غفور یا غفور کہے جاؤ تم بخشے جاؤ گے۔ تو جس اللہ کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، غفور ہے، صبور ہے، اسی اللہ کا ایک نام علی بھی تو ہے۔ قرآن کی آیت کی اطاعت ہو رہی ہے، یہ حکم خدا کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اب جو یا علی نہیں کہہ رہا اس سے پوچھو، ہم سے نہ پوچھو۔ جو یا علی یا علی یا علی نہیں کر رہا اس سے پوچھا جائے کہ تم سب کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یا رحمان کیوں نہیں، آپ یا رحیم کیوں نہیں کہہ رہے، آپ یا کریم کیوں نہیں کہہ رہے، آپ بڑے چالاک بن رہے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے۔ میں کہوں گا بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا سبح اسم ربک الاعلی، ایک بار سبح اسم ربک العظیم، کبھی اسم کا نام عظیم کے ساتھ لیا، کبھی اسم کا نام اعلیٰ کے ساتھ لیا۔ عظیم لفظ بھی علی کے ساتھ آیا ہے، لفظ اعلیٰ بھی علی ہی کے ساتھ آیا ہے۔ علی ہی کے ساتھ آئے، نہیں ہے کہ اپنے رب رحمان کے اسم کی تسبیح کرو، اس میں رب کا عظیم چودھری سراج صاحب کے سارے سوال کی بیٹھنے سے وہیں پر 10 بجے انشاءاللہ خطاب ہوگا، یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے۔ کل بھی ملک عظیم یہیں پر بات ہوگی۔ کہہ دیا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دے دی ہے، حکمت بھی دے دی، ملک عظیم بھی دے دیا۔ کل میں جملہ عرض کر رہا تھا کہ جلا اس بات پر جائے، جلا اس بات پر جائے جو صفت چھینی جا سکتی ہو۔ کسی کا بنگلہ ہے تو بھائی چل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے، ان کے پاس اتنی گاڑیاں کیوں ہیں، ان کے پاس اتنا بنگلہ کیوں ہے، تو چلو قبضہ کر لیں، چلو ان کی گاڑی کا قبضہ کر لیں۔ تو گاڑی کا قبضہ ہو سکتا کر لیجیے، اپنا لائیے اور جناب کنپنی میں بندوق رکھی، لاؤ گاڑی ہمارے حوالے کرو، کر لی۔ بنگلے پہ قبضہ ہو سکتا، بینک بیلنس پہ قبضہ ہو سکتا، اور بات پہ تو قبضہ ہو ہی گیا۔ عزت و جلال و جمال پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کسی کو بندوق دکھا کے اس کی عزت اپنے نام نہیں کر سکتا، اس کی شہرت اپنے نام نہیں کر سکتا۔ علی عظیم رہے گا، کچھ بھی کر لیجیے عظیم نہیں ہو سکتے۔ بننے کی کوشش کی تو قدرت نے 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ایک جملہ کہلوا دیا، اگر یہ نہ ہوتے عظیم
آپ جلتے رہو. اور قرآن کو حیرت ہے, حیرت, قرآن حیرت سے پوچھ رہا ہے کب تک جلو گے؟ یہ جلتے ہی رہیں گے, یہ جلتے ہی رہیں گے. گویا کہ یہ سوال نہیں ہے, یہ سوال نہیں ہے, یہ اللہ نے جواب دیا اور یہ اللہ نے نتیجہ بتایا. یہ جلتے ہی رہیں گے زمین کے اوپر بھی, جلتے ہی رہیں گے. یہ سورج جو ہے نا یہ جلتا نہیں ہے, اس نے کہ علی کو پہچانتا ہے, یہ جلاتا ہے. لیکن میں ایک دو جھلک آپ کو دکھاتا ہوا اور تقریر بالکل آخری مراحل میں داخل کر دیتا ہوں. ملک عظیم, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں ملک عظیم دے دیا. کیونکہ ملک عظیم کیا ہے, میں نے کہا نا, اب چونکہ بات آئی تو اس کو ثابت کرتا ہوں کہ ملک عظیم کہاں کہاں, لیکن میں بس صرف ایک نشان دیتا ہوں اور تقریر بالکل کامل ہو جائے گی. ملک عظیم, ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دے دیا. تو اب اگر آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے اور اس بات پر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ پانچ جو ہیں, یہ علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہی آل ابراہیم ہے, اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو اب تلاش کرو کہ ملک عظیم اللہ نے جسے کہا اس ملک عظیم میں فطرت کی تمام اشیاء پر قبضہ کس کا. سورج آپ کسی کو لے آئیے کہ آپ والے میں سے کسی نے پلٹایا ہو, سمجھنے کے لیے آپ والے نے اگر چاند میں دو ٹکڑے کر دیا ہو تو جائیں گے اسی کے پاس مل گیا. کسی نے بڑے سے سورج کو چھوٹا سا ستارہ بنا کے اپنے گھر کا طواف کروا لیا ہو, ملک عظیم ہے. ملک عظیم تو اسی چیز کا نام ہے نا بھائی. ملک عظیم یہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ملک, ملک عظیم یہ ہے کہ اختیار, اقتدار, تصرف, موجودہ, یہ ملک عظیم ہے, یہ ملک عظیم ہے. اب میں نے کہا نا کہ سورج جلتا نہیں ہے, جلاتا ہے. عجیب طریقے سے جلایا اس نے, ابھی بھی جلا رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کون سورج سے جلتا ہے, لیکن اس وقت جب سورج نے کچھ بول کے جلایا اس وقت ہمیں پتا تھا کہ کون کون جلا. اس لیے کہ جیسے ہی علی بیٹھے اور نماز عصر کا وقت کامل ہو گیا, رسول کی آنکھ کھولی, یا علی نماز پڑھی, کہا کہ اشاروں سے پڑھیے, یا رسول اللہ اشاروں سے پڑھیے. کہا علی آپ کو نماز کامل ملے گی, آپ جائیے سورج کو واپس پلٹائیے. علی نے سورج کو واپس پلٹایا اور کہا کہ علی سورج جب پلٹے تو اس سے کلام کیجیے گا, وہ آپ سے باتیں کرے گا. یا رسول اللہ میں کیسے سورج سے باتیں کروں؟ کہا اسے کہیے گا السلام علیکم یا خلق اللہ الجدید, ہے اللہ کی جدید مخلوق, بہترین مخلوق, صاف ستھری نتری مخلوق, تجھ پر سلام, تجھ پر سلام. شریعت میں یہ ہے کہ جب سلام کیا جائے تو بہتر طریقے سے جواب کیا جائے. السلام علیکم کہہ دیا آپ نے, جواب آئے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ ورضوانہ, جو کچھ کہہ سکتے ہو, ٹھیک ہے. سلام کرو تو بہترین جواب دو, وہاں سے سلام آئے اس سے بہتر جواب دے دو. علی نے جیسے سورج پلٹایا تو علی نے سلام کیا, یعنی واپس آتے ہوئے سورج کو کہ السلام علیکم یا خلق اللہ الجدید. سورج کو کہنا چاہیے تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لیکن سورج نے عجیب طریقے سے کچھ لوگوں کو جلا دیا. اس نے کہا وعلیکم السلام یا اول یا آخر یا اپنا کام کر دیا. رسول اللہ اور علی سمجھ گئے کہ کچھ لوگ چلے. سامنے زیادہ دیر تک کھڑے رہیں گے تو جلی جائے گا, تو سورج کے مقابل زیادہ دیر تک کھڑے رہنا نہیں چاہیے, سورج کے مقابل آنا نہیں چاہیے, چاہے کسی بھی سواری پر بیٹھ کر بھی جاؤ. سورج
زیادہ ہو جاتی ہے 52-55 ٹمپریچر ہو جائے تو آدمی جل ہی جاتا ہے. تو اب سورج نے کہہ دیا اور سب نے سنا. سورج نے کہا وعلیکم السلام یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو یا بکل شہید نہیں. آپ پر بھی سلام آئے اول، آپ پر بھی سلام آئے آخر، ہے ظاہر ہے باطن، آپ پر سلام ہے وہ جسے ہر شے کا علم ہے. کچھ لوگ لرزنے لگے اس وقت بھی اور اس وقت بھی. کچھ لوگ لرزنے لگے. یہ بات میں نے سے 4 دن پہلے کسی مقام پر کہی تھی، لیکن اب روایت کامل کر رہا ہوں. کہیں کوئی یہ نہ کہتے کہ بات دوہرا دی. وہاں آدھی روایت پڑھی، آج کامل کر دیتا ہوں کہ جیسے ہی سورج کے یہ الفاظ سنیں، یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو یا بکل شہید نہیں، کچھ لوگ لرزنے لگ گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے سورج. کسی مقام پر بہت عرصہ گزر گیا. دونوں چیزوں کو ملا دیا. نماز فجر علی نے پڑھائی، کوفہ ہے، اور بیٹھ گئے. سامنے چاہنے والے بیٹھے اور ایک چاہنے والے نے سوال کیا کہ کیف اصبحت یا ابو الحسن، آپ نے کس عالم میں صبح کی ہے ذرا بتائیے. یعنی اس وقت جب صبح ہو گئی، آپ اس وقت بیٹھے تو آپ اپنے آپ کو کس عالم میں پاتے ہیں. کیف اصبحت یا علی، آپ نے کس عالم میں صبح کی ہے. یہ سوال تھا عرب کا، آج تک ہوتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، کس عالم میں، کیا کیفیت ہے نا، کیسے مزاج ہے نا. یہ بات کہ بتایا کہ آپ نے کس عالم میں شروع کی ہے. سنیں گے علی کا جواب. علی نے کہا اصبحت وانا الاول وانا الاخر وانا الظاهر وانا الباطن وانا المحيي وانا المميت وانا حي لا اموت. کہ میں نے اس عالم میں شروع کی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، اور میں ہی وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئی. میں ہی زندہ کروں، میں ہی ماروں، میں ہی موت سے کبھی موت نہیں آئی. علی سمجھ گئے اس کی قلبی کیفیت کو کہ ظرف اتنا وسیع نہیں ہے، یہ کچھ اور سمجھ رہا ہے. ایسا نہ ہو دوسرا نصیری پیدا ہو جائے اور سارے معاملات خراب ہو جائیں. علی سمجھ گئے کچھ اور سمجھ رہا ہے. علی نے کہا رک جا کدھر جا رہا ہے. یہ جو میں نے کہا کہ میں اول ہوں تو سب سے پہلے میں ہی رسول پر ایمان لایا. کچھ لوگوں کو ایسے سمجھانا پڑتا ہے. اور یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی آخر ہوں، یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی آخر ہوں، تو میں آخر تک رسول اللہ کے ساتھ رہا، میں نہیں انہیں قبر میں اتارا. یہ جو میں نے کہا کہ میں ظاہر ہوں، تو جو کچھ اللہ کا علم رسول پر ظاہر تھا وہ سب مجھ پر ظاہر ہے. یہ جو میں نے کہا کہ میں باطن ہوں، تو قرآن کی آیتوں کا جو بھی باطن ہے وہ سب مجھ پر ظاہر ہے. اور یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی مارتا ہوں اور میں ہی زندہ کرتا ہوں، تو میں ہی سنتوں کو زندہ کرتا ہوں، میں ہی بدعتوں کو مارتا ہوں. سنو، یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی وہ ہوں، لے جائیے سرشار ہو جائیے. اور یہ جو علی نے کہا کہ یہ جو میں نے کہا کہ میں ہی وہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی، تو کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے جو ہماری راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا. یہی جواب علی، جب سورج نے علی کو دیا، یہی جواب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سورج کیا کہہ رہا. رسول اللہ نے سمجھ لیا کہ بھائی یہ کچھ اور لوگ ہیں. کہا بھائی اول یہ ہے کہ علی مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا، اور وہی چیزیں دوہرائیں. اب صرف ایک جملہ ہے، میرا دل کہتا ہے اگر سلمان فارسی نے پوچھا ہوگا سلمان پوچھے تو کوئی اور جواب، جب سلمان پوچھے تو کوئی اور. تو جو جتنا ظرف معرفت رکھتا ہے اس کو اتنا ہی سمجھایا جائے، اس کو اتنا ہی سمجھایا جائے، اور اس پر اتنا ہی سمجھنا واجب ہے. اس پر اس سے زیادہ سمجھنا واجب نہیں ہے. جہاں اس کا ایمان متزلزل ہونا شروع ہو جائے وہ وہاں رک جائے.
اور پھر اگر کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے کہ اس کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے تو وہ خود بھی رکے اور اس کو بھی روک لے کہ جتنا تو نے سمجھا ہے تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی سطح معرفت پر سب کو لانے کی کوشش کریں. ذکر علی حیات ہے اور اطاعت علی نجات ہے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے سطح معرفت پر آپ سب کو بلند رکھنے کی کوشش کریں. علی سے اور ائمہ اہل بیت سے بہت سے لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ میرے لیے کتنا جاننا ضروری ہے. کہا کہ کیا کیا جانتے ہو؟ توحید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کوئی قادر ہے، کوئی مطلق ہے، کوئی قادر مطلق ہے، کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے. اسی نے کائنات کو پیدا کیا، اس کو خبر ہے ہر چیز کی، جہاں پتہ گرتا ہے اسے خبر ہو جاتی ہے. رسالت کے بارے میں کہا خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، وہ محبوب خدا ہے، وہ مقصد تخلیق کائنات ہے. وہ نہ ہوتے تو کچھ خلق نہ ہوتا. وہ معراج میں بلائے گئے، اللہ نے براہ راست وحی کی. پورا کا پورا قرآن جس میں سارے کے سارے صحیفے موجود ہیں، وہ سارا علم قلب رسول پر القا ہو گیا. علی کی ولایت کے بارے میں کہا وہ وسیع رسول ہے، ولی خدا ہے. اللہ کے رسول نے کانے کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. ان کی اقرار کے بغیر کلمہ کامل نہیں ہے. اعمال کا نماز واجب ہے 5 وقت کی، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکات واجب ہے، جہاد واجب ہے. کہ تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے. سمجھے اس بات کو؟ کچھ لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے. انہیں آپ زیادہ سمجھانے کی کوشش نہ کریں. آپ سلمان کو ابو ذر نہیں بنا سکتے، ابو ذر کو سلمان نہیں بنا سکتے. تو بہت جو انسان، بہت سے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے، تم فلاں 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 ہو. تو ان پر قدرت کہتی ہے کہ چپ ہو جاؤ. اگر جان لیا ہے تو اسے بتاؤ جو تمہاری سطح معرفت پر ساتھ ہے. اور معرفت صرف عقیدہ نہیں ہے، معرفت عقیدے کے ساتھ عمل. علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو. معرفت یہ ہے کہ معلوم ہو گیا علی کون ہے، معلوم ہو گیا، معلوم ہو گیا تو اب فالو بھی تو کرو، اطاعت بھی کی جائے. اب جس وقت معلوم ہو جائے کہ علی کون ہے تو قمر تو بن جاؤ. جس وقت معلوم ہو جائے کہ معرفت اہل بیت کس نہج پر ہے تو یقیناً معرفت اس وقت کامل ہو جاتی ہے کہ جب سلمان نہ بن سکو تو ابو ذر بھی بن جاؤ. اور ابو ذر بننا ہر کسی کے بس کی بات ہے. جناب ابو ذر کا مرتبہ تو اتنا آسان نہیں ہے، 9واں درجہ ہے، 9واں درجہ. اس لیے کہ معصوم نے کہہ دیا کہ کوئی مشہور حدیث صرف ایک جملہ دہراؤں گا، اگر ابو ذر کو معلوم ہوتا ہے. اس کی تشریح کی کہا کہ اس لیے کہ ابو ذر آل محمد کے ظاہر کے عارف ہیں اور سلمان ان کے باطن کے عارف ہیں. ابھی کیا میں اور آپ علی کے ظاہر کے عارف ہو چکے؟ ابھی تک تو وہاں تک نہیں پہنچے. سلمان تو بہت دور کی بات ہے. کوئی داڑھی بڑھا لینے سے سلمان تھوڑی ہو جائے گا. داڑھی بڑھانے کے بعد اس داڑھی سے وہ کام تو لو نا جو سلمان فارسی بنا دے. ٹھیک ہے، وہ ظرف معرفت کہ پہچان لیا، علی کو پہچان لیا، حسن مصطفیٰ کو پہچان لیا، حسین علی کو پہچان لیا. اب موقعی بات علامہ رشید قرآنی اللہ مقامہ نے کہا کہ اگر دنیا رسول کو پہچان لیتی تو کبھی بھی حسین سے بھانا کیا جائے. اجرکم اللہ. کبھی بھی حسین 13 ضربوں سے ذبح نہ کیا. میرے سننے والے جہاں تک بات جا رہی ہے عالم اسلام کے تمام سامعین، تمام ناظرین، یہ جو آپ نے ابھی سنا سب نے اجتماعی طور پر ہائے کہا، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ہمارا رونا اسی بات پر ہے کہ حسین کو اگر یہودی قتل کر دیتا شاید قتل کر دیتا، شاید اتنا میڈیا نہ ہوتا. روتے
لیکن رونا اسی بات پر ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے اسی کے گلے پر چھری چلا، اسی کے گلے پر چھری چلا، اس لیے کہ یہ حسین کا گلا نہیں تھا، یہ رسول کا گلا تھا، یہ رسول کا گلا تھا۔ کہہ دیا محدث دہلوی نے، کہہ دیا یہ حسین کی شہادت نہیں تھی، یہ رسول کو ذبح کیا جا رہا تھا، یہ کربلا میں رسول کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ حضرت اللہ کاش کے رسول کو پہچان لیا جاتا۔ کل میں نے جملہ کہا، رونا اس بات پر بھی ہے کہ ایک 4 برس کی بچی اپنے بابا کا کٹا ہوا سر سینہ پر دیکھ رہی ہے اور اسے اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ چیخ کے ہائے بابا کیسے، اسے اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ چیخ کر رو سکے، اور جب وہ چیخ کے روتی ہے تو کبھی یہ رخسار نیلا کر دیا جاتا ہے، کبھی یہ رخسار نیلا کر دیا جاتا ہے۔ 4 برس کی بچی پر تشدد کیا گیا ہے، کبھی اسے باپ کی لاش سے تازیانہ مار کے جدا کیا گیا ہے۔ میں نہ پڑھتا لیکن ابھی مجھے یاد آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ سنا دوں۔ یہ تو اس وقت ہے نا کہ جب حسین کا سر کٹ گیا اور 11 محرم کو اہل حرم جا رہے ہیں، تو سکینہ نے اپنے آپ کو بابا کی سر کٹی ہوئی لاش پر، سر بریدہ لاش پر گرا دیا، اور وہاں سے کیسے شمر نے جدا کیا ہے۔ اللہ تمہارے بچوں کے سر پر بہت سارے سلامت رکھے۔ ننھی سی بچی کی ننھی سی پشت پر کئی تازیانوں سے نشان لگا دیے، یہ تو وہ معاملہ ہے، لیکن خدا کی قسم روایت لکھتی ہے، کم از کم 3 مقاتل میں یہ روایت میرے پاس موجود ہے کہ جس وقت عصر عاشور آ گئے، سکینہ جانماز بچھا کے کھڑی ہو گئی، ایک ننھی سی جانماز اپنے لیے اور بابا کی جانماز۔ روز سکینہ ہر نماز کے بعد چھوٹی سی جانماز اپنے لیے اور ایک جانماز بابا کے لیے بچھا کے کھڑی ہو جاتی کہ میرے بابا واجب نماز پڑھ کے آئیں گے، مستحبات گھر میں ادا کریں گے تو میں اپنے بابا کے ساتھ نماز پڑھوں گی۔ عصر عاشور آ گیا، سکینہ نے کہا عصر کا وقت سے میرا بابا آنا ہی چاہتا ہوگا، اپنا مسلح بھی بچھا دیا، بابا کا مسلح بھی بچھا دیا، اور دیر ہو گئی، بابا پلٹ کے نہ آیا۔ جب پلٹ کے نہ آیا تو سکینہ دوڑتی ہوئی در خیمہ پر آ گئی، جیسے ہی پردہ الٹ کر در خیمہ پر آئی، سکینہ کی نگاہ پڑی، وہ میرا بابا بیٹھا ہوا ہے، اور اس عالم میں بیٹھا ہوا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اتنے تیر پیوست ہیں کہ اب تیروں کی جگہ بچی نہیں ہے، اور حسین کے ہر زخم سے خون کی دھار ہے جو بہہ رہی ہے، اور حسین دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں کوئی قاتل ہے جو حسین کے قریب آ رہا ہے، حسین کے قریب آ رہا ہے، آپ کی آواز ہے کہ کیا بلند ہو جائے۔ سکینہ آگے بڑھی چیختی ہوئی آگے بڑھی، میرے بابا میرے بابا میرے بابا۔ حسین کی گردن جھکی ہوئی تھی، حسین نے ایسے نیند آنکھوں سے دیکھا، حسین کی آنکھوں پر بھی خون جم رہا تھا۔ حسین نے دیکھا سکینہ آ گئی ہے، ایک بار سکینہ نے کہا بابا مجھے اپنی گود میں لے لو، اپنی باہوں میں چھپا لو۔ حسین نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور آنکھیں بند کی، کہا آجا میری بچی میرے سینے سے لگ جا، آجا میری بچی سینے سے لگ جا۔ حسین کے بازو ایسے ہی بلند ہیں۔ کچھ دیر گزر گئی، جب سکینہ آنکھیں نہ لپٹی تو حسین نے بدقت اپنی آنکھوں کو کھولا اور دیکھا سکینہ سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ کہا کیوں نہیں لپٹتی؟ کہا بابا آپ کے سینے پر جو تیر لگے وہ